شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو کہ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے قارون کو شیطان کے گمراہ کرنے کا عبرتناک واقعہ۔ ناظرین، اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل کا وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ابن ابی دنیا حضرت ابن الحواری سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان اور دوسرے حضرات سے سنا ہے کہ ابلیس ملعون قارون کے سامنے اسے گمراہ کرنے کے لیے ظاہر ہوا، جبکہ قارون 40 سال تک پہاڑ میں رہ کر عبادت کر چکا تھا اور بنی اسرائیل کی قوم سے عبادت کرنے میں فوقیت رکھتا تھا۔ ابلیس نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے شیاطین بھیجے، لیکن کوئی بھی اس کو گمراہ نہ کر سکا۔ تو ابلیس خود اس کے سامنے آیا اور اس کے ساتھ ہی پہاڑ میں عبادت کرنے لگا۔ قارون روزہ افطار کر لیتا، لیکن ابلیس روزہ افطار نہ کرتا، اور شیطان قارون کو اپنی عبادت ایسی دکھانے لگا کہ اس کی عبادت جیسی عبادت کرنے سے عاجز ہو جاتا۔ قارون کی ہمت جواب دے جاتی۔ چنانچہ قارون نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو ابلیس نے کہا، اے قارون، بس تو اسی پر راضی و قناعت کر کے بیٹھ گیا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے جنازوں میں بھی نہیں جاتا اور اس کے ساتھ جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ابلیس نے قارون کو پہاڑ سے چکر دے کر گرجا گھر میں داخل کر دیا، اور بنی اسرائیل ابلیس اور قارون کے سامنے کھانا لانے لگے تو ابلیس نے کہا، اے قارون، ہم اسی پر راضی ہو گئے اور بنی اسرائیل پر بوجھ بن گئے ہیں۔ تو قارون نے کہا، پھر کیا رائے ہے؟ ابلیس نے کہا، ہم ایک دن محنت کریں اور ہفتہ کے باقی ایام عبادت میں گزاریں۔ قارون نے کہا، بالکل درست ہے۔ چند دن کے بعد پھر ابلیس نے کہا، ہم تو اسی پر خوش ہو کر بیٹھ گئے ہیں، نہ ہم صدقہ کرتے ہیں اور نہ خیرات۔ تو قارون نے کہا، پھر کیا رائے ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابلیس نے کہا، ہم کو ایک دن تجارت کرنا چاہیے اور ایک دن عبادت۔ جب اس نے یہ کام شروع کر دیا تو ابلیس اس سے علیحدہ ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا، اور قارون کے سامنے دنیا کے خزانے جمع ہو گئے۔ اسی طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔